الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ بے نمازی کی 15 سزائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ پہلا پوائنٹ، اس سے تنگی۔ دوسرا پوائنٹ، قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ چوتھا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور 5واں پوائنٹ، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں۔ پہلا پوائنٹ، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ اللہ پاک کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ 5واں پوائنٹ، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں۔ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ قبر میں اس پر ایک اژدھا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں۔ وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہے۔ وضاحت: بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔
شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لے تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ بے نمازی کی 3 شامتیں۔ منقول ہے بروز قیامت وہ نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلا، اے اللہ کا حق پر بات کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسرا، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 263 پر ہے۔ جیسے گناہ کا عذاب دنیا آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہاں میں ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پورے صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس و بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ اے بے نمازیوں، اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور نماز پڑھنا شروع کیجیے۔ جب نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا۔ پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے گھر نماز جہنم میں پاؤ گے۔ ایک بزرگ شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا، نماز میں سستی کرو اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھکلا کر کہا، میں بھی عہد کرتا ہوں کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ عمل ضائع ہو گیا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازیں بغیر عذر کے چھوڑی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ مدنی بہار راولپنڈی کے ایک اسلامی بھائی پہل اپنے دوستوں کے ساتھ خوب گالی گلوچ اور مذاق مسخری کرتے اور راہ چلتے لوگوں کو بلا وجہ اذیتیں پہنچاتے تھے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان سے بیزار رہتے تھے۔ افسوس، ان کی بری عادتیں باہر تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جب گھر میں داخل ہوتے طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے۔ اگر کھانا وقت پر نہ ملتا تو آپے سے باہر ہو جاتے، چیخ و پکار کرتے، بات پر گھر میں فساد مچا دیتے، برتن اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے گھر والے بھی ان سے نفرت کرتے تھے۔ الغرض اچھے اخلاق و کردار سے ان کی زندگی خالی تھی۔ ان کی بد اخلاقی رخصت ہونے کا سبب یوں بنا کہ ان کے علاقے کی مسجد میں ایک مبلغ دعوت اسلامی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد فیضان سنت درس دینے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے انہیں بھی اس مسجد میں حاضری نصیب ہو گئی اور درس فیضان سنت میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ انہیں درس میں بہت مفید باتیں سننے کو ملتی۔ مبلغ دعوت اسلامی درس کے اختتام پر بڑے ہی پیارے انداز میں اسلامی بھائیوں کو
ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کرنے کا مدنی ذہن دیتے، یوں انہیں بھی ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں جانے کا موقع مل گیا، جہاں مبلغ دعوت اسلامی کا سنت برا بیان سن کر اور وہاں کا ماحول دیکھ کر دعوت اسلامی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اجتماع میں شرکت ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، جس کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ عاشقان رسول کی رفاقت کی برکت سے ان کی بری عادتیں چھوٹیں۔ پہلے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ تھا، مگر اب نیکی کی دعوت دے کر آخرت کے عذابات سے بچنے کا جذبہ دل میں پانے لگے۔ الحمدللہ انہیں علاقائی مشاورات کے نگران کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔